السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا قرآن ورڈ ٹو ورڈ میننگ کلاس ہے، اور اس میں ہم قرآن کو لفظ بلفظ سمجھتے ہیں، معنی سمجھتے ہیں، میننگ سمجھتے ہیں، اور جو مختصر تفسیر ہوتی ہے، مفہوم ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پر ہم سکھاتے ہیں۔ آج جو ہے وہ سورہ شمس کا نمبر ہے۔ تو سورۃ الشمس جو ہے یہ بہت اہم سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص باتیں ذکر کی ہیں، اور اس میں قوم سمود کا بھی ذکر ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها۔ تو اس سورہ کی شروعات بھی قسم سے ہوئی ہے، اور اس سورہ کے اندر لگاتار کئی چیزوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ میرے نزدیک اس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور رہی بات عام انسانوں کی، عام لوگوں کی، تو ایسی صورت میں عام لوگوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھائیں، بلکہ یہ شرک اصغر مانا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں، یعنی چھوٹا شرک مانا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے فرمایا کہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے کوئی سوال لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے اس کا سوال نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ الہ العالمین ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ غلط نہیں چاہتا، نہ غلط کرتا ہے۔ یہ قانون عام لوگوں کے لیے اس لیے بنایا گیا تاکہ شرک سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو والشمس وضحاها، تو واو جو ہے یہاں پر کس چیز کے لیے آیا ہے؟ حلفیہ واو جو ہے یہ حلفیہ ہے، یعنی قسم کے لیے آیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے گرامر میں بھی آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتایا ہے کہ واو عطف کے طور پہ بھی آتا ہے، اور قسم کے طور پہ یعنی حلف کے طور پر آتا ہے۔ عطف کا مطلب ہو گیا اینڈ کے معنی میں آتا ہے، اور حلف کا مطلب ہو گیا کہ قسم کے معنی میں آ گیا۔ تو والشمس، اور جب قسم کے معاملے میں آتا ہے واو تو آگے والے اسم پر زیر آ جاتا ہے، جیسے والعصر واللیلی، یہ سب گزر چکا ہے۔ تو والشمس، یہاں زیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ واو واو حلفیہ ہے، یعنی واو جو ہے یہ قسم کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ عطف والا جب واو ہوتا ہے اینڈ کے معنی میں جاتا ہے، وہاں پر زیر نہیں آتا۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے۔ وضحاها، وا مطلب اور، یہاں واو جو ہے عطف کے معنی میں ہے، اینڈ اور کے معنی میں ہے۔ ضحاها، ضحا اصل میں الگ لفظ ہے، اور ہا جو ہے ایک ضمیر یہاں پر پروناؤن استعمال ہوا ہے۔ ضحا کا مطلب ہوتا ہے روشنی، دھوپ، ہا اس کی، تو یہ ہا جو پروناؤن ہے، جو یہاں پر ہا ضمیر ہے، پروناؤن میں کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ شمس یعنی سورج کے لیے۔ قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی قسم ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دھوپ کی روشنی اتنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ کسی طرح کی بھی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں پائی جانے والی ہر طرح کی روشنی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ دنیا میں پائی جانے والی ہر طرح کی روشنی اس کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی روشنی بنائی ہے سورج کی شکل میں۔ والقمر اذا تلاها، دوسری آیت ہے والقمر، اور چاند کی قسم، اذا جب، اذا مطلب جب، تلاہا، تو تلا یہ الگ لفظ ہو گیا، اور ہا جو ہے یہ اس کی ضمیر ہے جو کہ یوز ہو رہا ہے۔ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ اب مطلب آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھنا ہے۔ اور چاند کی قسم، جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے۔ کون کس کے پیچھے آئے؟ چاند آئے سورج کے پیچھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو تلا میں جو ہے یہ ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، ضمیر مستتر، یہ سب ہم بتا چکے ہیں گرامر میں، اس لیے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے۔ تو اور ہا جو ہے یہ ایک یہاں دوسرا ایک پروناؤن ہے جو کہ متصل ہے۔ تو والقمری، اور چاند کی قسم، اذا جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی چاند آئے اس کے پیچھے۔ کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تبھی چاند نکلتا ہے۔ والقمری اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب، اذا مطلب جب، جلاہا، وہ ظاہر کرے اسے، وہ ظاہر کرے اسے۔ کون چیز ظاہر کرے؟
یہاں سورج، پھر اس کے بعد ہے واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب یغشاہا ڈھانپ لے اسے، یعنی کہ رات جو ہے ڈھانپ لے، یغشاہا، یہاں یغشا میں جو ضمیر ہے وہ لیل کے لیے ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یغشا مطلب ڈھانپ لے، رات ڈھانپ لے اسے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جبکہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم، وما اور اس کی جس نے بنایا اسے، بناہا، یہاں بھی ہا ضمیر کس کے لیے؟ سما کے لیے استعمال ہوا ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم، وما اور جو بناہا بنایا اس نے، جس نے بنایا یعنی اللہ رب العالمین نے اسے بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں خود اپنی قسم کھا رہا ہے، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم، وما اور اس کی، طحاہا، طحا مطلب ہوتا ہے بچھانا، ہموار کرنا، اسے، یعنی یہاں ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ ارض کے لیے، زمین کے لیے، تو والارض وما طحا، اور زمین کی قسم، وما اور اس کی قسم، یعنی جو کہ طحاہا بچھایا ہو اس کو، جس نے اس کو، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے ایک طریقے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی اس کو بچھایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، نفس یعنی نفس کو ایک طریقے سے روح کے معنی میں بھی نفس کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور نفس جان کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کسی کی جان کو بھی نفس کہا جاتا ہے، کسی کی زندگی کو بھی نفس کہا جاتا ہے اشارتاً، تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، روح کی قسم، کسی کی جان کی قسم، وما اور اس کی، سواہا جس نے درست کیا اسے، سوا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کرنا، برابر کرنا، ہا کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے، جس نے صحیح کیا، یعنی کہ صرف اللہ رب العالمین نے روح نہیں دی بلکہ اس کو صحیح سے فٹ کیا ایک طریقے سے کسی جسم کے اندر، اور فٹ کرنے کے بعد ایک طریقے سے وہ زندگی کسی کی چلتی ہے، چاہے جن ہو، چاہے انس ہو، چاہے جانور ہو، چرندوں پرندوں کوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہاں پر پھر اپنی ہی قسم کھائی، اور نفس کی قسم، اور اس کی جس نے درست کیا اسے، تو کس نے درست کیا؟ اللہ تعالیٰ نے درست کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، تقریباً 7 آیتیں صرف قسم کھانے میں گزر گئیں، الگ الگ چیزوں کی، اتنی چیزیں قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین اب فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فا مطلب پس، الہما الہام کیا، یعنی دل میں بات ڈالی، ہا مطلب اس کو، اب دیکھو یہاں کتنی چیز ہے، فا پلس الہما، یہ الہما جو ہے یہ فعل ہے، الہما کیا ہے؟ فعل ہے، اور یہ فعل ثلاثی مزید فی سے آئے، الہما یلہم الہام، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، تو فا مطلب پس، اس کا مطلب اس کا تو کوئی معنی ایک طریقے سے الگ سے بنے گا نہیں اس میں جوڑ کر کے، بس پس اس کا معنی پس، الہما یہ فعل ماضی بن گیا، اور اس میں ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ نفس کے لیے بھی، جو کہ نفس کی اللہ تعالیٰ نے قسم ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا بھی گزری آیت، تو فَأَلْهَمَهَا، تو پس الہام کیا اسے، تو ہا کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ وہی روح کے لیے یا نفس کے لیے، جان کے لیے، انسان کے لیے، تو اب اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ مفہوم ہو گیا، پس اس نے الہام کیا اسے، کس چیز کا الہام کیا؟ کس سمجھ، الہام مطلب ہے سمجھ، الہام مطلب کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ، کسی کو بتا دینا، سمجھا دینا، فجورہا وتقواہا، فجور یہ آپ سمجھتے ہیں نا، فجور، فسق و فجور لفظ آتا ہے، یعنی کہ گناہ، ناسمجھی، نافرمانی، ہا جو ہے یہاں ضمیر ہے، وتقواہا یعنی نفس کے فسق و فجور گناہ، اور وتقواہا اس کے تقوی پرہیزگاری، یعنی انسان، تقوی سے مراد نیکی ہے، تو اللہ رب العالمین نے نفس کو سمجھ دے دی، اس انسان کے گناہوں کے بارے میں بھی سمجھ دے دی، اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں کی بھی سمجھ دے دی، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی سمجھ انسان کو دے دی ہے، اس کو بتا دیا ہے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور بتا دیا کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً، قد جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بھی بات میں یقین پیدا کرنے کی، قد یقیناً، افلح کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، من جو یا جس نے،
زکاہا، زکا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کر لیا، تزکیہ کر لیا، سیدھے راستے پر آ گیا. ہا، یہ ہا جو ہے یہ ضمیر کس کے لیے، پروناؤن کس کے لیے؟ وہی نفس کے لیے. تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، یعنی اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا. یعنی کہ گناہوں سے بچ گیا تو نفس پاک ہو گیا، گناہوں میں ملوث ہو گیا تو نفس اس کا جو ہے ناپاک ہو گیا، یا پھر یہ کہ غلط راستے کی طرف ہو گیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور یقیناً خواب مطلب ہوتا ہے برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا. من، جس نے دساہا، اس کو برباد کر دیا، یعنی کہ نفس کو صحیح راستے پر نہ لے جا کر کے گناہ کے راستے پر لے کر گیا. دساہا وقد خواب من دساہا، تو جس نے اس کو دبا دیا، یعنی کہ گناہوں میں ملوث کرا دیا اپنے نفس کو، وہ شخص یقیناً، یہاں بھی قد لفظ آیا ہے تو یقین کے معنی کے لیے، وقد خواب من دساہا، اور یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. دبا دیا سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس کو کچل دیا، گناہوں سے ایک دم آلودہ کر دیا، گندا کر دیا. وقد خواب من دساہا. کذبت ثمود بطغواہا. اب یہی قوم سمود کا یہاں مختصر سا ذکر ہے. کذبت، جھٹلایا، سمود، سمود نے، یہ قوم کا نام ہے. سمود کیا ہے؟ قوم کا نام ہے. کذبت ثمود بطغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ، اپنی سرکشی کی وجہ سے. یہ اب اس میں بھی دیکھو کتنا جڑا ہوا ہے، باظر بی، ٹھیک ہے، پلس تغوا، یہ اتنا حصہ یہ ماضی ہو جائے گا، اور یہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہوگی. تین چیزیں یہاں پر ہیں. تو مضاف، مضاف الیہ، اور جو بھی ہم نے گرامر کی چیزیں بتائی اس کو دیکھ کر کے اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. کذبت، جھٹلا دیا، سمود نے، قوم سمود نے. تو جھٹلا دیا سمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ، اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی نافرمانی کی وجہ سے. سرکشی بھی ایک طرح کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن جنرل نافرمانی نہیں ہوتی. نافرمانی کئی طرح، ایک ہوتی ہے کہ عام نافرمانی، تھوڑا بہت بات کسی کی مان لیا، نہیں مانا، ایسا. اور سرکشی کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بات فوراً سنتے ہی انکار کر دینا، اس کو اہمیت نہیں دینا، اس کو ذرا سی بھی عزت نہیں دینا، اس کی بات نہیں رکھنا. جب آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اس طرح کا معاملہ آتا ہے. اور اب جیسے ماں باپ کی بہت ساری بات لوگ کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، حالانکہ ہمیشہ ماننا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ماننے کا معاملہ ذرا جنرل ہوتا ہے، یعنی کہ بے عزتی کر کے نہیں، تھوڑا سا نانکر کر دیا. لیکن جب دشمن ہوتا ہے تو فوراً اس کی بات جو ہے رد کر دے. تو یہاں سرکشی لفظ ہے، تو سرکشی کب پیدا ہوتی ہے؟ دشمنی کے ساتھ. تو انہوں نے سرکشی کر کے، یعنی قوم سمود نے بات کو جھٹلا دیا. اور ان کے جو نبی بات بیان کرتے تھے وہ کوئی اپنی بات تو بیان کرتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی بیان کرتے تھے. اذ انبعث اشقاہا، جب، اصل میں یہ از تھا، از، اور انبعث جو ہے اس کو ملانے کے لیے، چونکہ الف پر زیر ہے، انبعث یہ فعل ہے، تو فعل میں یہ الف کو گرانے کے لیے زال پر زیر لگا کر کے اس کو ملا دیا گیا. تو اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا. انبعث، بعث مطلب ہوتا ہے، انبعث مطلب ہوتا ہے، یعنی انبعث مطلب ہوتا ہے اٹھا. تو اور بعث مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجا. کہتے ہیں نا بعثت ہوئی، نبی کی بعثت ہوئی. تو بعث ایک الگ لفظ ہے، اور انبعث الگ چیز. تو اذ انبعث، جب اٹھا، اشقاہا، اشقا یہ سپرلیٹو جو ہم نے آپ کو بھی گرامر میں شاید نہیں بتایا، اب جو آئے گا چیپٹر گرامر میں تو وہ یہی آئے گا. اشقاہا یعنی سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا بدبخت اس کا، یعنی اس قوم کا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پس کہا ان لوگوں سے، لہم ان لوگوں سے، رسول اللہ اللہ کے رسول. کیا کہا ان لوگوں سے ان کے رسول نے؟ اصل میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے، اپنے نبی سے کہا تھا کہ اگر تم واقعی رسول ہو، نبی ہو، تو ہمارے لیے معجزہ ظاہر کرو، کچھ کرامت ظاہر کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت دے دی ان لوگوں کو. اور ہوا یہ کہ ایک اونٹنی بھیجی اپنی طرف سے، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی اونٹنی، اور وہ کرامت کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی. تو ہوا یہ کہ دیکھو ہماری اونٹنی کے پانی پینے کا دن الگ رہے گا، تم لوگوں کا دن الگ رہے گا، نہ تم اس کو چھیڑو گے، نہ ہم لوگ تم کو چھیڑیں گے. یہ طے تمام ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا. تو فرمایا کہ فقال لہم رسول اللہ، پس کہا ان لوگوں سے رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. یہاں اصل میں لفظ جو ہے محذوف ہے. اللہ کی اونٹنی مطلب یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اس کو اس طریقے سے آپ لفظ جو ہے عربی میں بنا سکتے ہیں. بہت سارے لفظ جیسے محذوف ہوتے ہیں، جیسے لاؤ، ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں لاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں وہ سامان کا ذکر ہم نے نہیں کیا، مثلا چینی لاؤ یا کوئی چیز لاؤ، تو وہ چیز ہم نے حذف کر دی. تو یہ ہر لینگویج میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں حذف ہوتی ہیں،
لیکن جب بات ہوتی ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ کیا لانے کو بول رہا ہے، اس کے پہلے کچھ بات ہوئی ہے اسی چیز کو لانے کو بول رہا ہے. تو ایسے عربی لینگویج میں بھی ہے. ناقۃ اللہ مطلب کیا ہے؟ یہ ان ہاذہ ناقۃ اللہ، ایسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں. ان چونکہ ناقتہ پہ زبر ہے تو ان لانا پڑے گا. ان ہاذہ ناقۃ اللہ، بے شک یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو ان ہاذہ یہ محذوف ہے، یہ ذکر نہیں کیا گیا لیکن مانا جائے گا. وسقیاہا، اور سقیاہا پانی پلانا ہے اسے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کو پانی پلانے کا یہ دن ہے یا پانی پلانے کا یہ سسٹم ہے جو ہم لوگوں میں طے ہوا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ واقعہ ذرا لمبا ہے اور دوسری صورتوں کے اندر ذرا لمبا بیان کیا گیا ہے، یہاں پر بہت اختصار سے بیان ہے. فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا ان لوگوں نے اسے. پس کذبو یہ جمع ہے، پلورل ہے ایک طریقے سے ضمیر میں، پروناؤن میں. فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا ان لوگوں نے. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس قوم کے نبی کی طرف. پس جھٹلا دیا اسے، یعنی نبی کو جھٹلا دیا. فَعَقَرُوهَا، پس قتل کر دیا اسے. اور یہاں ہا ہے، یہاں ہا کی ضمیر یعنی پروناؤن کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ اونٹنی کے لیے. پس جھٹلا دیا ان سب نے اسے، یعنی اپنے نبی کو. فَعَقَرُوا، اور سب نے قتل کر دیا اسے. کسے؟ مطلب اونٹنی کو قتل کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّىٰ. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، فَدَمْدَمَ یہ رباعی کا فعل ہے، ٹھیک ہے. دمدمہ یعنی 4 حرفی فعل ہے تو رباعی ہو گیا. تو اور فا جو ہے یہ پس کے لیے ہے. پس دمدمہ یعنی ہلاکت ڈالی. علیہم، ان لوگوں کے اوپر. ہلاکت آ گئی ان لوگوں کے اوپر. کس کی ہلاکت آ گئی؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو یہاں پر ہے ربہم، فدمدم علیہم ربہم، ان لوگوں کے رب نے ہلاکت ڈال دی. بذنبہم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آیا بلکہ ان لوگوں کے گناہ کی وجہ سے. ہم ضمیر ہے ان لوگ، اور ضم یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں کے، اس لیے کے کا معنی آف کا معنی آ رہا ہے. ان لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہلاکت ڈال دی، عذاب بھیج دیا ان لوگوں کے گناہ کی وجہ سے. فسواہا، اس کے بعد ہے، اصل میں میرے پی ڈی ایف میں یہ ذرا کٹ جائے گا اس لیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں. فسواہا برابر کا. فسوا مطلب یہ اللہ تعالیٰ، فا مطلب پس، سوا مطلب برابر، یعنی تہس نہس کر دیا، ٹھیک ہے. سوا یہ اس کا فاعل کون ہے؟ سبجیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہا جو ہے یہ قوم کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. تو ہو گیا فسواہا، پس برابر کر دیا. سوا ابھی ہم نے بتایا اس کا معنی. سوا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہموار کرنا، برابر کرنا، لیکن یہاں برابر سے مراد کیا؟ پوری قوم ہی کو برابر کر دیا. پوری قوم جو ہے تہس نہس ہو گئی، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اور آخری آیت جو ہے آیت نمبر 15 وہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں یخاف وہ ڈرتا ہے، عُقْبَاهَا اس کے انجام سے. یعنی ان کا انجام اتنا برا ہوا یا ان کا انجام اتنا عبرتناک ہوا، ان کے اوپر جو بھی عذاب آیا، اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ کو اب ہمیں، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اب کوئی جواب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. اگر ہم دنیا کی بات کریں تو آج ہم ظلم کریں گے، کل ہمارے اوپر ظلم ہوگا، کیونکہ ہم کوئی خدا تو ہے نہیں. کبھی ہمارا پاور ہے، کبھی کسی اور کا پاور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا پاور نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا ہے اس کے انجام سے. یعنی ہم نے اس کا انجام برباد کر دیا تو اب کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں چھوٹی سی سورہ ہے کتنی اہم ہے. تو اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور مختصر مفہوم مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.